بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عمل دے دیتا، اولاد کے لیے کافی پریشر ہے میرے اوپر کہ اولاد نہیں ہو رہی. کئی لوگ ایسے اللہ میں دعا کر رہا بیوی رباب کے بچوں کا واسطہ، پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ. اولاد اگر نہیں ہو رہی، میں یہ وہ عمل دے رہا آپ کو جو 12 سال کے پرابلمس ہیں. پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ سمپل چیز جو ہر کوئی کر سکتا ہے، لڑکا بھی کر سکتا ہے، لڑکی بھی، اور کرنا بھی چاہیے، دونوں کو کرنا. یہ نہیں کہ لڑکی کرے اور لڑکا بولے یار تم تو کر رہے نا میں نہیں کرتا، یہ کبھی نہیں کرنا. اور لڑکا لڑکی دونوں کو چاہیے کہ دعا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی ضرور جانا، اپنا چیک اپ ضرور کرانا. یہ نہیں کہ بیٹھ گئے کہ نہیں تم کراؤ میں نہیں کراتا. اس لیے کہ لڑکے کا ایک وہ رہتا نا کہ وہ نہیں بولتا میں نہیں کراؤں گا اپنا چیک اپ، پہلے تم کراؤ بھائی، اس کے بعد بیوی کو بولو وہ کرائے. لڑکا اگر اولاد نہیں ہو رہی، بہترین نسخہ اس کا دو چیزیں دو بتاؤں گا. آج پہلا بتاتا، آپ کو یقین نہیں اگر میں بولوں گا تو یہ اولاد کے لیے نماز شب ہے. کتنے خاموش ہو گئے؟ کیوں ہے شب نماز اولاد کے لیے؟ ہمارے پاس نص ہے معصوم کی. اب اس سے زیادہ کیا بولوں میں آپ کو؟ مولا علی علیہ السلام نے، امام علی علیہ السلام نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اور مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. لڑکی چاہتے ہو تو شب نماز پڑھو، لڑکا چاہتے ہو تو شب نماز پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نص سے معصوم ہے. معصوم نے ہر نماز شب میں اولاد کو مانگا، اور یہ ایسا مجرب عمل ہے. نماز شب صرف پیسے کے لیے نہیں، نماز شب ہر مصیبت کو دور کرنے کے لیے. 3 رکعت پڑھو لیکن پڑھو، میں نماز شب پہ زیادہ نہیں بول رہا. 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو. پورے 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے کوئی مشکل نہیں، 40 نام نہیں لیتے 10 نام لو. 300 مرتبہ الف ہو نہیں بول سکتے 10 مرتبہ بولو. مثال دے رہا میں، یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن شب نماز ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے. تم یقین کرو، میں امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں بول رہا ہوں، اگر تم نماز شب کے پابند ہو جائے تو تمہاری جاب کبھی تم لے آف نہیں ہوتے، بزنس اس کا گراف نیچے نہیں گرتا، کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ شب نماز تمہارے رزق کا پروٹیکشن ہے. تم رزق کے آگے چلتے، رزق تمہارے پیچھے چلتا. نماز شب وہ چیز ہے. ہر لڑکا لڑکی کو شادی نہیں ہو رہی وہ نماز شب پڑھے، لڑکی پڑھے اور پڑھ کے دعا کر کے بولے کہ اللہ تو مجھے امام علی کا ایک شیعہ عطا کر، حسین کا ایک عزادار عطا کر. یہ مت بولے کہ بڑا ہینڈسم ملے، بڑے لمبے بال والا ملے، یہ ملے وہ ملے. یہ بولو کہ عزادار حسین ملے. یہ دعا کرو. لڑکا بھی یہ دعا کرے کہ کنیز زہرا مجھے ملے، حجاب والی لڑکی ملے. بہترین عمل ہے نماز شب اولاد کے لیے. دوسرا عمل یہ کہ اگر اولاد چاہتے، یہ ہمارے علماء کہتے کہ لڑکی پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے 9 مرتبہ صلوات پڑھے، سجدے کا لے لیں، یہاں رکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، اور تسبیح پڑھے مظلوم بی بی زہرا کی جو آپ نماز کے بعد پڑھتے. بہت ایزی لے رہے آپ تسبیح کو، کیا سمجھے؟ پوری مجلس تسبیح پہ پڑھو کہ یہ تسبیح کیا ہے، تمہاری زندگی بدل دے، تقدیر بدل دے. ارے یہ تسبیح وہ ہے کہ جو بے جان چیز ہے ستارہ، اس کو وہاں سے نکال دی تھی. تقدیر ایسے بدلتی ہے. سارے ستاروں میں وہی ستارے کی تقدیر بدلی نا جو در بطول پر آیا ہے. تسبیح مظلوم بی بی زہرا، جس کے بارے میں چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ اگر تم اپنی واجب نماز کو قبول کرانا چاہتے تو میری دادی کی تسبیح پڑھو. یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن مستحب قبول کرا رہا واجب عمل کو. عورت کیا کرے؟ سجدے کا لے، 9 مرتبہ صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ کو واسطہ دے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا کہ تیری کنیز خاص کی اس تسبیح کا واسطہ، اور بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ، تو مجھے صاحب اولاد کر دے. 40 دن میں عورت کنسیو کرتی. میں لکھنؤ کا واقعہ بتا سکتا ہے کہ جس کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ ہوگا ہی نہیں بچہ، لیکن اس خاتون کو، اس لڑکی کو اتنا ٹرسٹ تھا. اس نے کہا دنیا کے ڈاکٹرز نے کہا نا، اصل ڈاکٹر تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ دینا چاہے تو who can stop him. تو تسبیح مظلوم بی بی زہرا تم کو اولاد بھی عطا کر. یہ 2 چیزیں دیا، میں کیا کروں، میری مجبوری، آلریڈی میں 5 منٹ زیادہ ہو گیا.
دوستو انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا, نامکمل مجلس چھوڑ کے جا رہا. کل اس کو جناب ابو طالب کے بارے میں بھی بولوں گا, معراج بھی بولوں گا, کیا کروں, ٹائم کی فیکٹر ہے. مولا آپ سب کو آباد رکھے, سلامت رکھے آپ کو. اتنا بڑا مجمع امام بارگاہ علی رضا میں بیٹھا ہوا ہے, ایک ایک لمحے کا تم کو اس کا اجر ملنے والا ہے. اللہ یہاں کی مینجمنٹ کو سلامت رکھے, ہمارے شاکر بھائی اینڈ پوری ان کی ٹیم جو ہے, میڈیا ٹیم بھی, اللہ سب کو سلامت رکھے, ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, اور صابر بھائی کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ. دوستو جناب ابو طالب کا ذکر سنا, بہت خوش ہوئے. کبھی یہ سوچا کہ اولاد ابو طالب کے ساتھ کیا ہوا؟ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی, یہاں پہ جو سوز اور مرثیہ پڑھنے والے, بڑی اچھی آواز ہے ان لوگوں کی, بہت اچھا پڑھا انہوں نے مرثیہ, کل بھی اور آج بھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی, اس لیے کہ دنیا بھر میں جاتا ہوں تو ہر جگہ مرثیے نہیں ہوتے. بہت اچھا, اب وہ جناب ابو طالب کا مرثیہ پڑھا, کمال ہے یار, جزاک اللہ. جو بھی ہمارے بھائی مجلس کے بعد مجھ سے ملے, مولا تم کو سلامت رکھے, آباد رکھے. وہ ذاکر اول ہوتے مرثیہ خان, مرثیہ پڑھنے والے ذاکر اول ہے, مجلس کی زینت ہوتے یہ لوگ, بہت بڑی بات ہے. دوستو آپ نے سنا اولاد ابو طالب کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا, اتنا ظلم کیا کہ ایک دوپہر میں ابو طالب کا پورا گھر اجڑ گیا. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا, ایک دوپہر میں گھر اجڑ گیا. صرف بڑوں کو شہید نہیں کیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا. یہ اتنے ظالم تھے, اتنے ظالم کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا, یہاں تک کہ شیر خار کو بھی نہیں چھوڑا. ملاقات امام کا واقعہ ہے, جو کتاب ہے زمانے کے امام سے ملاقات کی, کراچی سے چھپی ہے, اردو میں ہے, عربی کی کتاب ہے, کئی والیومز میں ہے. اس میں ایک والیوم میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک چاہنے والے نے, شاید عرفے کا واقعہ ہے, سرکار سے ملاقات ہوئی. اللہ ہم کو بھی مولا کی زیارت نصیب کرے, اللہ میرے مولا کو سلامت رکھے اور ظہور کرائے کہ آواز بلند صلوات پڑھ لو. بس میں ختم کر رہا مجھے. ملاقات کی تو مولا سے پوچھا, مجلس ہو رہی تھی, کس کے مصائب پڑھوں. ملاقات امام کتاب کا ریفرنس دینا. اس میں زمانے کے امام نے اس ذاکر سے خواہش کیا کہ سارے شہیدوں کا ذکر کر, میرے جد کا ذکر یعنی مولا حسین کا 24 گھنٹے کر, لیکن کربلا والوں میں 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا. ایک وہ کہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا. آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا. بیوی نے کچھ نہیں مانگا, میری مظلوم بیوی نے کچھ نہیں مانگا, یہی کہا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا جو حسین کا ماتم کریں گے. اس وقت میری شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو آباد رکھے. آج میری مظلوم بیوی کی دعا ہے جو آج ہم زندہ ہیں. کہا اس شہید کا ذکر ضرور کرو جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا. آپ سمجھ گئے وہ کون تھا. وہ میرا مولا ابو الفضل عباس, لاکھوں سلام میرے مولا کو. اس کے بعد کہا کہ اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. عزیزو, ہر معصوم نے شہزادے علی اصغر کو یاد کیا ہے. جب کربلا کے بعد مختار قاتلان حسین سے بدلہ لے رہے تھے, ابو بصیر گئے چوتھے امام کے پاس اور جا کے کہا کہ مولا میں مدینے سے آیا ہوں, مختار سے مل کے آ رہا ہوں, بغداد سے آ رہا ہوں, مختار سے مل کے. مولا آپ راضی ہے کہ کس طرح مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہا. امام نے کچھ نہیں کہا. پھر کہا مولا آپ راضی ہیں کہ کیسے چن چن کے آپ کے بابا کے قاتلوں سے بدلہ لیا جا رہا. میرا امام بیٹھا ہوا تھا, سر کو اٹھا کے کہا کہ ابو بصیر یہ بتاؤ کیا ہرملہ پکڑا گیا.
بس یہ سننا تھا. ابو بصیر کہتے مولا آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس کے چاچا کے شانے کاٹے, جس نے قاسم کو پامال کیا, جس نے اون محمد کو شہید کیا. اس کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے بابا کے سوکھے گلے پہ خنجر چلایا. چھوٹے بھائی کے قاتل کو تو امام تڑپ کے کہتا ہے ابو بصیر حرملہ وہ ظالم ہے جو تیر میرے بھائی کے گلے پہ مارا آج تک ہمارے سینوں میں پیوست ہے. اسی طرح برسا دو, اسی طرح برسا دو. جو حاجات کو لے کر آئے ہو رباب کے نام پہ مانگ لو. بی بی رباب وہ بی بی کا نام ہے جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی, شام میں بھی اجڑی. کربلا میں علی اصغر شہید ہو گیا, شام میں تماچے کھا کھا کے سکینہ ختم ہو گئی. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں پلٹ گئے, پھر بغداد آیا, کوفہ. جب کوفہ آیا, بغداد نہیں تھا اس وقت, کوفہ آیا تو وہ وقت تھا کہ نماز پڑھ کے مسجد کوفہ کے باہر آیا میں. مختار بیٹھے ہوئے تھے, ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی کا انتظار کر رہے. ابو بصیر خاموش کھڑے ہو گئے. پوچھا مختار نے کہ کہاں سے آ رہا ہوں؟ تو کہا میں مدینے سے آ رہا تھا, امام سے مل کے آ رہا. اب یہ پورا واقعہ سنایا کہ امام نے پوچھا کہ حرملہ پکڑا گیا تو بس مختار کچھ نہیں کہا, ابو بصیر سے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد ابو بصیر کہتے ہیں کہ ایک شور ہوا, اور جب شور بڑھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ظالم حرملہ کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے لایا جا رہا. مختار حرملہ کو دیکھ کے سجدے میں چلا گیا کہ آج امام کی دعا کیسے قبول ہو گئی. ابو بصیر کہتا ہے میں نے کہا کیسے میرے مولا کی دعا؟ بس اب حرملہ کے منہ سے سنو, اسی پہ مجلس ختم کر رہا. حرملہ ظالم قریب آیا. مختار نے پوچھا کہ اے حرملہ بتا تو نے کیا کیا؟ ہم کو معلوم ہے کہ تو نے کیا ظلم کیا, لیکن اپنی زبان سے بتا تو نے کیا. اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. مختار نے تازیانے کو بلند کیا اور کہا کہ تجھے بتانا ہوگا کہ تو نے کیا ظلم کیا. عزیزو اب حرملہ کے منہ سے سنو, اسی پہ مجلس ختم کر رہا. حرملہ نے کہا کہ اے امیر, میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا. کربلا میں 7 تیروں کو لے کر آیا تھا. جب میں تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا میرا تیر چلتا تھا. یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے. کہتا ہے بس ختم ہو گئی مجلس, 2 منٹ میں ختم کر رہا. کہتا ہے کہ میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز. کہتا ہے کہ 7 تیروں کو لے کر آیا تھا. 4 تیر میرے ضائع ہو گئے, 3 تیر نشانے پہ لگے. تو مختار نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سے 3 تیر تھے؟ کہا میں نہیں بتاؤں گا. مختار نے کہا نہیں بتائے گا تو اور تازیانے بلند ہو کے تیرے اوپر. اس نے کہا پہلا تیر, اب سنو اسی پہ ختم کر رہا میں مجلس. کہا پہلا تیر وہ تھا کہ جب عباس پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو میں نے مشق سکینہ پہ مارا, عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. کہا دوسرا تیر یہ تھا جب حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے, کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی نیزہ مار رہا تھا. عمر سعد نے کہا حرملہ حسین کے اوپر تیر چلا, میں نے پیشانی پہ مارا, فاطمہ کا لاش گھوڑے سے زمین پر آیا. تیسرا تیر وہ تھا جب علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے, میں نے تیر چلایا, علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے. حسین نے کہا انا للہ و انا